حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ مبارک تھا تو مصر کے گورنر کے بیٹے نے ایک عام آدمی کے بیٹے کے ساتھ اپنا گھوڑا دوڑایا تو اس غریب کے بیٹے کا گھوڑا جیت گیا۔ بادشاہ کے بیٹے کو سبکی محسوس ہوئی تو اس نے غریب کے بیٹے کی پشت پر کوڑے مارنا شروع کیے۔ یہ غریب کا بیٹا روتا ہوا گھر آ گیا۔ جب بیٹے نے آ کے گھر بتایا کہ گورنر صاحب کے بیٹے نے میری پشت پر درے مارے ہیں تو اس کے باپ نے کہا کہ بیٹا میرے ساتھ گھوڑے پر بیٹھو۔ بیٹا کہنے لگا کہ ابا کہاں جانا ہے؟ تو وہ کہنے لگا بیٹا یہ ظلم کا دور نہیں، یہ عمر کا دور ہے۔ رات کا وقت تھا، جناب عمر سوئے ہوئے تھے۔ اس فریادی نے دروازے پر آ کر صدا لگائی کہ عمر باہر نکلو، یہ سونے کا وقت نہیں۔ جب ظلم ہونے لگے دنیا میں تو بادشاہ سویا نہیں کرتے۔ جناب فاروق اعظم باہر آئے تو اس نے کہا عمر ہماری غلطی کیا ہے کہ ہم غریب ہیں؟ دیکھو میرے بیٹے کی پشت نے کیا حال کر دیا ہے۔ حضرت عمر نے اسی وقت بندے دوڑائے، فرمایا کہ پکڑ کے لاؤ گورنر کو بھی اور اس بیٹے کو بھی۔ دونوں باپ بیٹا آئے تو کہا بیٹا جب اس نے تیری پشت پر درے مارے تھے تو کیا تو اکیلا تھا؟ تو فرمایا کہ ہاں۔ تو کہا کہ اب تو سارا دربار سجا ہے، سب کے سامنے درے مار۔ بیٹے کو درے لگائے اور گورنر صاحب کے لیے حکم جاری کیا کہ ان سے شاہی لباس اتروا کے انہیں بوریے کا لباس پہناؤ۔ آج کے بعد گورنری نہیں کریں گے، اونٹ چرایا کریں گے۔ لوگوں نے کہا حضور گورنر صاحب کا کیا قصور ہے؟ غلطی تو بیٹے کی تھی۔ فرمانے لگے تو اسی کا تو قصور ہے، اسی نے اس کے دل میں یہ بات ڈالی ہے کہ تو گورنر کا بیٹا ہے۔ ظلم کو فروغ ان لوگوں نے دیا ہے جو ظلم سہنے لگے ہیں۔ یہ سب سے بڑا ظالم ہے جو ظلم سہتا ہے اور لوگوں کو بھی مشورہ دیتا ہے۔ اس دور میں کچھ نہیں ہو سکتا، لہٰذا چپ کر جاؤ۔ کوئی ایک تو بولے گا، ظلم جب بڑھ جاتا ہے تو پھر مٹ جاتا ہے۔ لیکن میں آپ سے گزارش کروں گا کہ قرآن مجید کا 6 پارے میں ہے کہ ظلم سہنا چھوڑ دو، ظالموں کے ساتھ موافقت کرنا، مطالبت کرنا، ان کے ساتھ پیار کرنا یہ چھوڑ دو، ظالموں کی دوستی اچھی نہیں ہوتی۔